میاں جاوید لطیف صاحب، سنا ہے آج تو آپ بھی زاروں قطار رو رہے تھے جب لوگوں پہ بم گر رہا تھا پیٹرول کا. پرائم منسٹر بھی رو رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی رو رہے، آپ بھی رو رہے تھے. اور شیخو پورا میں بھی آئی تھنک روتے روتے ہی جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے جناب یہ بھی عمران خان نے کر دیا ہے پیٹرول بم. کیا خیال؟ پہلی گورنمنٹ ہے جو جاتے جاتے ریلیف کے بجائے تباہی دے کے جا رہی ہے عوام کو. میں کامران شاہد صاحب آپ کا شکریہ. میں رونے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سیاستدان نئے نہیں آ رہے وہاں تجزیہ نگار بھی نئے نہیں آ رہے، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. مگر یہ بات عامر ضیاء صاحب بات درست کہہ رہے ہیں کہ 5-10 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اربوں کھربوں روپے کا شاید میرے بھائی کے نزدیک کوئی مسئلہ ہو. مسئلہ تو ان کے نزدیک ملک کی سلامتی سے کھیلنے والوں کا بھی کوئی نہیں رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ شخص جو ہیں وہ اس اہل نہیں تھے کہ ان کو کوئی عوامی عہدہ دیا جائے، مگر اور نہ ہی یہ پہلے دن سے صادق اور امین تھے، مگر ان کو لانا تھا، لانے والوں نے لے آئے اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے. مگر میں یہ عرض کروں گا ضرور عامر ضیاء صاحب کی خدمت میں کہ بھائی میرے یہ بتا دیا جائے کہ کیا فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ 10 سالوں کے اندر ہوا یا منطقی انجام کو پہنچ سکا؟ نہیں پہنچ سکا. اور کیا پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں میں میرے بھائی عامر ضیاء صاحب یہ بتائیں گے کہ کرپشن بڑھی، قرضے بڑھے اور بیڈ گورننس بڑھی، اور یہاں تک کہ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں موصوف جو ہیں وہ کس قسم کی درخواستوں کا سہارا لے کر اس کیس کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ کسی اور شخص کو یا کسی اور جماعت کی لیڈرشپ کو یہ سہولت میسر ہے موجودہ عدلیہ سے کہ وہ اس طرح کی درخواست بازی کر کے اپنا میاں کیس صاحب مجھے لٹکا ایک بات سکے؟ بتائیں. نہیں، یہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. میاں صاحب، ایک میاں سیکنڈ صاحب، اگر میرے اجازت پیارے دے دیں میاں تو صاحب مجھے ایک ایک بات سیکنڈ بتائیں. ایک سیکنڈ پیارے میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں. سر ایک عرض تو سن لیں. آپ نے اتنی ان پیار کو سے چھوڑ کہہ دیں، دیا، میں عامر بات ضیاء تو صاحب کو اور مرزا سننا صاحب کو چھوڑ مجبوری دیں. ہے. عامر ضیاء کے جو اولاد ہے، عامر ضیاء کی اولاد، میری بات تو سن لیں، عامر ضیاء کی اولاد یا مرزا سولنگی صاحب کی اولاد اینالسٹ نہیں بن سکتی اس لیے کہ ان کا باپ اینالسٹ ہے. وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یار کرپشن تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے اگر عمران خان کو ٹانگنا ہے تو آپ 9 مئی پہ ٹانگیں. کرپشن تو آپ کا ایشو ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کرپشن میں غلط مقدمے بنائے جاتے ہیں، کرپشن پہ لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. وہ ایبڈوز چل رہا ہے، الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس. کرپشن بھی تھی نا پولیٹیشنوں کی. تو وہ کرپشن تو آپ کا منترا بھی نہیں ہے اور آپ کا ایشو بھی نہیں ہے. کرپشن کے باوجود عوام ووٹ آپ کو دے گی، وہ ایشو نہیں ہے. آپ کا یہی ہے کہ جی قومی سلامتی میں عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ڈرتا میں اس دن سے ہوں کہ جب آپ فل فلیج گورنمنٹ میں آئیں گے اور آپ دوبارہ قومی سلامتی پہ ڈاؤن لیک نہ کر دیں. کیا خیال ہے میاں صاحب؟ نہ کر دینا بس دوبارہ. میری کامران، میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ تھوڑا موقع ضرور دیجیے. 2 سوال آپ نے بڑے اہم کیے فرمائے. جو آپ نے ڈان لیکس کی بات کی ہے. آئندہ بھی میں بات یہ کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی اگر قومی مفاد میں کوئی ایسا کام ہوگا جس کا اقرار بعد میں اس وقت کے آرمی چیف نے کہا، وہ ڈان لیکس پہلے ہمارے وقت میں وہی باتیں کہنے پہ کہلائی اور بعد میں دوسروں کے لیے بہت اچھا یا ملکی مفاد میں بات کہلائی، ہم کریں گے. اور دوسرا آپ کو یہ بات کہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ رو رو کے آپ جائیں گے یا ہنس کے جائیں گے حلقے میں، تو میں کامران شاہد آپ کو یہ ضرور ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ جاتے جاتے اس طرح کا بوجھ اپنے پہ لے کے قوم کے سامنے نہیں جاتی جو بوجھ ہم لے کر جا رہے ہیں. یہ بات درست ہے. مگر کیا ہمیں آپ یہ بھاشن دیں گے کہ حکومت ختم ہو رہی تھی عمران خان کی اور دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا تھا، وہ سستا کر کے گیا تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ اس کے زمانے میں تیل سستا ہوا تھا، آج تک آپ سنبھل نہیں پائے. کیا ہم یہ کر کے جائیں یا قومی مفاد میں اپنی گردن پیش کر کے جائیں؟ جس طرح شبر زیدی کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے، جو بھی کسی کی بھی جماعت کی ہوگی وہ بدقسمت کہلائے گی، وہ بدقسمت ہوگی. اور بھائی میرے مجھے یہ بتائیں، قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں
وہ ریاست پہ قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں، کبھی ریاست کو اپنے پہ قربان نہیں کرتی۔ وہ مشکل فیصلہ جو ہوگا، جو بھی قوم جس کے حق میں، جس جماعت کے حق میں فیصلہ دے گی، اس کو فخر سے سینہ تان کے آنا چاہیے حکومت میں کہ وہ پاکستان کو، ریاست کو بچانے کے لیے آئی ہے، اپنی مقبولیت گوا کے بھی پاکستان کو بچائے گی۔ یہ جذبہ، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ ہم اپنی، میری بات سنیں، ہم اپنی ریاست کے بار بار اوپر قربانی ساڑی نہ لو انشاءاللہ، جس طرح آپ کی پہلے قربانیاں قبول کی گئی، نہیں سر، میری بات تو سنیں سر، میری عرض تو سنیں جی، الحمدللہ جس طرح پہلے آپ کی قربانیاں قبول کی گئی ریاست کے اوپر، ہم آپ کی آئندہ بھی لیں گے۔ اور جو آپ کے تیور بتا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے آپ دوبارہ قربانی کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ آپ نے دوبارہ وہ حرکتیں کرنی ہیں جو اب تو قومی سلامتی کا قانون بن گیا۔ میں ذرا کہ مرزا صاحب سے، مرزا سولنگی صاحب، اب تو فوجی آرڈیننس بھی آ گیا، اب تو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی جتنی کہ یہ کر چکے ہیں لیک شیک جو انہوں نے پہلے کی۔ لیکن جی میاں صاحب کوئکلی بتا دیں، میں نے مرزا سوال کیا، آپ نے ایک جملہ جی بھائی پلیز۔ جی میاں صاحب، میرے بھائی ہیں، میں گزارش صرف اتنی کرنے لگا ہوں کہ اگر کامران شاہد ہماری پچھلی قربانیوں کو ملکی مفاد میں دیکھا گیا ہے تو پھر قربان کر دیں، اور ہماری قربانیوں کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی بھی نہیں تھی، قومی جذبے سے اس کی نیت میں شک تھا، تو پھر خدا کے لیے دوبارہ قربانی نہ لیں۔ مگر یہ ضرور میں کہوں گا جاتے جاتے کہ ہم پاکستان کے آئین قانون کے مطابق پہلے بھی کام کرتے تھے، اب بھی کریں اور آئندہ بھی کریں گے۔ میاں صاحب، آپ کی پرانی ساری قربانیاں ریجیکٹڈ، آپ کی یہ والی قربانی البتہ قبول کر لی گئی جو آپ نے اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا نومبر میں، ملک کی خاطر انورٹڈ کاما میں آپ نے قربانی دی، وہ قبول کر لی گئی۔ اس کے اندر آپ نے اکانومی کا تو بیڑا غرق کیا، وہ کیا، اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا اپنی پارٹی کا، یہ قبول کرتے ہیں ہم ریاست کی طرف سے آپ کی یہ قربانی قبول کرتے ہیں جس میں آپ نے سوسائڈ کی ہے۔